پیداپلی ضلع کے منتھنی میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈ روم مکانات کو بعض ٹی آر ایس قائدین نے قفل ڈال دیا۔ پوچمہ وارڈ کے بعض افراد نے بعد ازاں مکان کے قفل توڑ دیا اور ان پر قبضہ کر دیا۔ دیہاتیوں نے الزام لگایا کہ ان ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے باوجود ان کو الاٹ کرنے میں تاخیر کی گئی ہے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے بعد ان کے الاٹمنٹ کے مسئلے پر رکن اسمبلی سری دھر بابو اور پیداپلی ضلع کے زیڈ پی چیئرمین پی مدھو کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں قائدین اپنے اپنے استفادہ کنندگان کو یہ مکانات الاٹ کروانا چاہتے ہیں، جس سے ان کے الاٹمنٹ میں مشکلات پیش آئیں، اور دیہاتیوں نے الزام لگایا کہ ان دونوں قائدین کے درمیان جاری جھگڑے کی وجہ سے استفادہ کنندگان میں مکانات کے الاٹمنٹ میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ شہر کے نیلوفر ہاسپٹل میں 2 بچوں کی موت ہو گئی، جس کے بعد ان کے رشتہ داروں نے ڈاکٹرز پر مبینہ لاپرواہی کا الزام لگایا۔ شراونی اور لنگا سوامی نامی شوہر بیوی نے کہا کہ ان کے بچے کو علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا، جہاں انجیکشن دینے کے کچھ دیر بعد ان کے بچے کی موت ہو گئی۔ اسی وارڈ میں زیر علاج ایک اور بچے کے رشتہ داروں نے بھی انجیکشن دینے کے بعد بچے کی موت کی شکایت کی۔ ضلع ناگر کرنول سے تعلق رکھنے والے وینکٹ اور ناگمنی نے یہ بات میڈیا کو بتائی۔ ایک ہی وارڈ میں انجیکشن دینے کے بعد 2 بچوں کی موت سے دیگر بچوں کے ماں باپ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کی طبعی موت ہوئی ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کی حیثیت سے سائی چیتنیہ نے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ان کا تعلق 2015 کے بیچ سے ہے۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سائی چیتنیہ نے پولیس عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا اور شیوراتری کے پیش نظر پرانے شہر کے حساس علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے تاریخی چار مینار کے پاس میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امن و ضبط کی برقراری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ غیر سماجی عناصر سے متعلق اطلاع پولیس کو دیں۔ ڈی سی پی نے کہا کہ ان کے آفس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ اسی دوران شرت چندر پوار آئی پی ایس نے سینٹرل زون ڈی سی پی کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں ملازمت کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے 1,60,000 روپے کی رقم حاصل کر لینے والے ایک شخص اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کی شناخت جے ہرشا کے طور پر کی گئی ہے۔ دنیش کمار نامی شخص نے اپنی شکایت میں کہا کہ ہرشا ایم ایس بی آئی میں ملازمت دلانے اور اس کے لیے تربیت فراہم کرنے کے لیے اس سے رجوع ہوا اور اس مقصد کے لیے اس نے 1,60,000 روپے کی رقم لیتے ہوئے اس کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے ملزم ہرشا کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی انل کمار کو بھی گرفتار کر لیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 64 سالہ جشن تاسیس کا آج پارٹی ہیڈ کوارٹرز دارالسلام میں اہتمام کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے مجلس کا پرچم لہرایا۔ قبل ازیں جناب احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی نے اکبر اویسی کی گل پوشی کی۔ اکبر اویسی نے نعروں کی گونج میں پارٹی پرچم لہرایا۔ پروگرام کا آغاز قرأت کلام پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ اس موقع پر مجلسی ارکان مقننہ کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز، محبان مجلس اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ٹی آر ایس کی رکن اسمبلی پدما دیویندر ریڈی نے آج ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پروگرام کے لیے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ کے عطیے کا اعلان کیا۔ ریاستی حکومت نے سرکاری اسکولز کو مستحکم کرنے کے مقصد سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں سنگاریڈی ضلع میں وزیر فائنانس ہریش راؤ کی صدارت میں جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں پدما دیویندر ریڈی نے اس بات کا اعلان کیا۔ معمولی سرجری کے لیے اوزون ہاسپٹل میں شریک خاتون کو برین ڈیڈ قرار دیے جانے پر اس کے رشتہ داروں نے پولیس سے شکایت کی ہے۔ اس خاتون کی شناخت 52 سالہ وجرمہ کے طور پر کی گئی ہے، جس کے کان کی سرجری کے لیے اس کو دواخانے میں شریک کروایا گیا تھا، تاہم آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے کے دوران اس خاتون کو برین ڈیڈ قرار دیا گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس سلسلے میں چیتنیہ پوری پولیس سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ان سے انصاف کیا جائے۔
یوکرین میں پھنسے ہندوستانیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے NSUI کی جانب سے شاد نگر ٹاؤن میں بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر NSUI کے ریاستی صدر وینکٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی باتوں پر عوام کو بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہوئے طلبہ کو واپس نکالنے کے لیے فوری طور پر حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ ان کے والدین فکر مند ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ یوکرین کے علاوہ روس کی حکومت سے بات چیت کرے تاکہ جلد از جلد ہندوستانی طلبہ کی واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس مسئلے پر مرکزی حکومت اور برسر اقتدار BJP کی جانب سے مناسب رد عمل ظاہر نہ کرنے پر احتجاج میں شدت کا بھی انتباہ دیا۔ سید احمد پاشا قادری MLA و معتمد عمومی مجلس نے احیاء کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سلسلے میں فخر ملت علیہ الرحمہ کی مساعی کو یاد کیا اور ان کی مساعی کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ انہوں نے احیاء کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے موقع پر دارالسلام میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منظم و متحد انداز میں مجلس نے کام کیا۔ انہوں نے پارٹی کیڈر پر زور دیا کہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے کام کریں۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ 1964 میں مجلس کا اسمبلی میں صرف ایک رکن تھا۔ اس کے بعد پارٹی کی جدوجہد کے ثمر آور نتائج سامنے آئے اور آج پارٹی کے دیگر ریاستوں میں بھی ارکان اسمبلی ہیں۔ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے موقع پر دارالسلام میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس کا نام پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ بہار میں مجلس کے 5 ارکان اسمبلی، مہاراشٹر میں 2 ارکان اسمبلی، 1 MP ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ UP کے انتخابات میں بھی پارٹی نمایاں مظاہرہ کرے گی۔ قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ جے شنکر پر زور دیا کہ وہ جنگ زدہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہندوستانی طلباء کو عاجلانہ طور پر واپس لانے کے اقدامات کرے۔ دارالسلام میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی طلباء کی واپسی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کے والدین اور رشتہ دار پریشان ہیں اور حکومت کی طرف سے عاجلانہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کو بھی انہوں نے کہا کہ 5 دن کے بعد سرگرم ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر تلنگانہ NGOs کی سٹی یونٹ نے اسد انور میموریل ٹرسٹ کے اشتراک و تعاون سے مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل کے مریضوں میں پھل تقسیم کیے اور تیمارداروں کے لیے لنچ کا بھی اہتمام کیا۔ صدر تلنگانہ NGOs سٹی یونٹ SM حسینی مجیب اور دوسروں نے بعد ازاں NGOs حیدرآباد یونٹ کے دفتر پر ایک کیک بھی کاٹا۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں حیدرآباد میں امن و ضبط اور فرقہ وارانہ صورتحال کے علاوہ جرائم کی شرح میں اضافے پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس کے رتبے سے لے کر جوائنٹ کمشنر پولیس کو عہدے تک اس اجلاس میں شریک تھے۔ کمشنر پولیس نے فرقہ وارانہ صورتحال اور مختلف مذہبی اور سیاسی تنظیموں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی اور کہا کہ پولیس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ اسمبلی کے موجودہ اجلاس اور پھر آنے والے رمضان سے لے کر دسہرے تک کے تمام تہواروں کے لیے بھی اسی طرح انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے سنت نگر اسمبلی حلقے کے تحت ایرا گڈھا علاقے میں AG کالونی تا لکشمی کامپلیکس زیر تعمیر نالے کے کام کا معائنہ کیا۔ اس کام پر 2 کروڑ 86 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ انہوں نے آنے والے مانسون سے قبل اس کام کو مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ وجے لکشمی نے بتایا کہ صرف GSMC کی طرف سے 858 کروڑ روپے کے کام جاری ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نارتھ زونل کمشنر روی کرن، سپرنٹینڈنٹ انجینئر بھاسکر ریڈی اور سرینواس وغیرہ بھی تھے۔ ملک پیٹ کے مسجد شریف کے اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد اور امبرپیٹ منڈل کے تحت کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے 62 منظور درخواست گزاروں میں چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر سعید آباد کے منڈل ریونیو آفیسر MVV پرشاد راؤ، نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع اور دوسرے مجلسی قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے ریاست میں بہار کیڈر سے تعلق رکھنے والے IAS عہدیداروں کے غلبے پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وہ اہم عہدوں پر فائز ہوئے ہیں اور ریاستی خزانے کی لوٹ کا حصہ بن رہے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ رجت کمار آبپاشی کے چیف سیکرٹری ہیں، اروند کمار میونسپل ایڈمنسٹریشن، JS رنجن اور سندیپ سلطانیہ کا حوالہ دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ عہدیدار 6 محکموں کے ذمہ دار ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی حمایت پر دھرانی پورٹل شروع کیا گیا جو کہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اراضی کے تنازعات اور قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ابراہیم پٹن میں قتل کی 2 وارداتیں اسی ناکامی کا حصہ ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن بیورو انجنی کمار آندھرا پردیش کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست تلنگانہ والوں کی ہے کا دعویٰ کرنے والے آندھرا کے کیڈر سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں کو اہم پوزیشن دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سومیش کمار چیف سیکرٹری کے عہدے کے لیے نااہل ہیں۔ وہ 1997 سے 1999 تک سرکاری خدمات کو چھوڑ کر IT کمپنی سے وابستہ ہوئے تھے۔ وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی راما نے GHMC کے کچرا اسٹیشنوں سے کچرے کی رامکی کے گاربیج پلانٹ تک منتقل کرنے 40 ہیوی ٹرکس کو لانچ کیا۔ وزیر انیمل ٹی سرینواس یادو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کے ٹی راما نے بتایا کہ شہر حیدرآباد سے روزانہ 6000 ٹن کچرے کی نکاسی ہوتی ہے اور اس کے لیے 4520 آٹو ٹرالیز استعمال کی جا رہی ہیں۔ قائد مجلس مغربی پارٹی اکبر الدین اویسی نے کرناٹک میں جاری حجاب تنازع پر پہلی مرتبہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس تنازع کو اچھالا جا رہا ہے۔ دارالسلام میں مجلس کی 64ویں تاسیس کے موقع پر منعقدہ ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ دستور میں شہریوں کو اپنی پسند کا لباس زیب تن کرنے اور اپنی پسند کی چیزیں کھانے کا اخلاقی اور دستوری اختیار حاصل ہے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ گیروے رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ مسلم طالبات کو حجاب یا برقع پہننے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ وزیر داخلہ محمود علی چاشبے کو 70 برس کے ہو گئے۔ ان کی کابینہ کے رفقا ارکان اسمبلی اور TRS کارکنوں کی بڑی تعداد نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔ انجمن خادم المسلمین کاچیگوڑا کے یتیم خانے میں انہوں نے ایک تقریب میں بھی شرکت کی جہاں TRS کے قائدین خواجہ بدرالدین قادری اور محمود بھائی کی طرف سے یتیم بچوں میں ملبوسات تقسیم کیے گئے اور ان کے اعزاز میں زہرانہ بھی ترتیب دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ نے انہیں مبارکباد دینے والوں سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ عوام کی بدستور خدمت کرتے رہیں گے۔ وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے سنگاریڈی ضلع پریشد کے دفتر میں منعقدہ کے اجلاس میں بتایا کہ حکومت نے طلباء کی صحت اور تندرستی کا ہر طرح خیال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے مانا داری، مانا بڑھی اور مانا بستی جیسے پروگرام شروع کیے گئے۔ انہوں نے ضلع میں ویجیٹیبل اور نان ویجیٹیبل مارکیٹوں کے مربوط کرنے کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر صحت نے بتایا کہ اسکولوں میں نیا انفراسٹرکچر فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سرکاری اور خانگی اسکولوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مینیجنگ کمیٹیوں میں اولیاء طلباء کو بھی شامل کرنے کا مشورہ دیا۔ اجلاس میں سابقہ میدک کے نئے اضلاع میدک، سنگاریڈی اور سدی پیٹ کے کلکٹرز، ایڈیشنل کلکٹرز، ارکان اسمبلی اور کونسل، ضلع پریشد کے صدور اور تمام محکموں کے عہدیدار شریک تھے۔ گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے مہا شیوراتری کے موقع پر سنگرشی بھون میں مالی سماج کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر بھی اشتعال انگیز تقریر کی اور کہا کہ گائے کا گوشت کھانے والے ملک دشمن ہیں۔ انہوں نے گاؤں رکشکوں کو ہر وقت متحرک رہنے کا مشورہ دیا۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ چین اور پاکستان میں ہندوستان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے اور اگر ایسا ہو تو سرحد پر ہماری فوج ان کا مقابلہ کرے گی، جبکہ ہندوؤں کو اندرون ملک ٹوپی والوں سے لڑنا ہوگا۔ بیگم پیٹ پولیس نے شب معراج کو پرکاش نگر مین روڈ پر بائک اسٹنٹ کرنے والے 7 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدگان کے نام محمد الطاف، محمد اعظم، شیخ شاہدل، محمد اشفاق، سید علیم، سید اور محمد جمیل بتائے گئے، جبکہ ان کو 2 ساتھی مفرور ہیں۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارزون کے پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے 4 بائک، 4 سیل فون کو بھی ضبط کیا ہے۔ بوئن پلی پولیس نے نارزون کی ٹاسک فورس کی مدد سے سائی نگر کالونی اولڈ بوئن پلی میں واقع مہادیو کرانہ اسٹور کے پاس گٹکا بیچنے والے 3 افراد شوگارام، روی جنڈل اور منیش کمار اگروال کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 17,579 روپے مالیتی گٹکا ضبط کیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس نارزون چندرا دیپتی نے بتایا کہ مہاویر کرانہ اسٹور کا مالک چوری سے گٹکا فروخت کرتا تھا۔ لالا گوڑا پولیس نے بھی ایک ریٹیل شاپ پر دھاوا کر کے 72,000 روپے مالیتی ممنوعہ سگریٹ اور تمباکو اشیاء کو ضبط کیا۔ بہادرپورہ پولیس نے پیٹرولنگ کے دوران گانجا فروخت کرنے والے 2 افراد شیخ نور
اور محمد الطاف کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے گٹکے کے کئی پیکٹس برآمد ہوئے۔ نرمل پولیس نے کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کے کیس میں نرمل میونسپلٹی کے نائب صدر نشین شیخ ساجد سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس اپیندر ریڈی نے بتایا کہ شیخ ساجد کا ڈرائیور جعفر اور ایک خاتون انورادھا بھی گرفتار شدگان میں شامل ہیں۔ انورادھا نے اس لڑکی کو ساجد تک پہنچایا تھا۔ لڑکی کے والدین کی شکایت پر پولیس نے 26 فروری کو ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ساجد ایک راؤڈی شیٹر ہے اور اس پر کئی مقدمات درج ہیں۔ اسی طرح نرمل سے تعلق رکھنے والے وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے شیخ ساجد کی TRS پارٹی سے معطلی کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور لڑکی کے والدین کی ہر ممکنہ مدد کرنے کا تیقن دیا۔ مجلس کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے مشہور دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارکپور میں واقع درگاہ جلال العلم حضرت حافظ علیہ الرحمہ کی مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ ان کے ہمراہ استاد جامعہ مفتی محمد رضا مصباحی اور دوسرے بھی تھے۔ واضح ہے کہ صدر مجلس اتر پردیش میں اسمبلی چناؤ کے سلسلے میں انتخابی دورے پر مبارکپور آئے تھے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7,554 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 223 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں اب تک 177 کروڑ 79 لاکھ کووڈ-19 کے ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ نئی اموات میں کیرالہ میں ہونے والی 168 اور اتر پردیش کی 10 اموات شامل ہیں۔